مسجد کا نام رکھ دینے سے مسجد نہیں ہو جاتی۔ جس مسجد کے اندر اللہ کے سوا سجدہ کرنے اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی تعلیم ہو رہی ہو، جس مسجد کے منبر سے شرکیات کا دروازہ کھولا جاتا ہو، یہ کون سی مسجد ہیں؟ یہ مسجد ضرار منافقین کی مسجدوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ منافقین شرک تو نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کے خلاف دشمنی تھی، اسلام کے خلاف دشمنی تھی، کفر تھا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے والے منافقین بھی نہیں تھے۔ یہ ان سے بھی بدتر ہے، جو مسجدوں کا نام لے کر یہ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں۔ صرف مسجد کا نام رکھ دینے سے مسجد نہیں ہوتی، بدعت و خرافات شرکیات والے جو مسجد ہے، مسجد نہیں ہے، وہ نام کے لحاظ سے مسجد ہے اپنی جگہ۔ مسجد ہوتی ہے سلامتی کی جگہ، مسجد ہوتی ہے جہاں پر فرشتوں کے نزول کی جگہ، مسجد ہوتی ہے جہاں پر انسان کو امن و ایمان و اطمینان ملتا ہے، یہ رحمتوں کی جگہ۔ لیکن انہوں نے جو مسجد جو بنائی ہے نا، وہ ضرار ہے، وہ نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر کی بنیاد پر یہ مسجد ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ منافقین ہیں، اپنے دشمن ہیں، بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ہیں یہ دشمن۔ تو ضرار و کفرن و تفریقا بین المؤمنین، اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں، جس کے لیے جو یہ سینٹر ہے ان کا، یہ اسلامک سینٹر کی جگہ کیا ہے؟ وہ فساد کا سینٹر ہے، افساد کا سینٹر ہے، وہ مومنوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کریں، یہ مقصد ہے ان کا۔ اور پھر فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو لوگ تھے ان کو جو تقویت پہنچائیں، ان کی وہ مدد کریں، یہ ان کا مقصد ہے۔ کافروں کی مدد کرنا یہ مقصد اس مسجد کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چار مقاصد بیان کیے ان کے۔ بظاہر مسجد ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادَنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسم کھا کر یہ کہتے ہیں ہماری تو جو ہے ہمارا مقصد تو نیک مقصد ہی، ہم نیکی کے لیے جو مسجد تعمیر کی ہے، یہ ان کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ یہ ان کے چار مقاصد جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی نہ کھڑے ہونا، وہاں جا کے نماز نہیں پڑھنا۔ ہمارا آپ بولتے ہیں بھائی مسجد ہے، مسجد چندہ دو بھائی، مسجد ہے، مسجد کی تعمیر ہے۔ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی میرے دوستوں، مسجد کا نام رکھ دینے سے مسجد نہیں ہو جاتی۔ جس مسجد کے اندر اللہ کے سوا سجدہ کرنے اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی تعلیم ہو رہی ہو، جس مسجد کے منبر سے شرکیات کا دروازہ کھولا جاتا ہو، جس مسجد کے منبر پر میں نے خود ایک مسجد کے ایک امام سے اپنے کانوں سے سنا، منبر رسول پر کھڑا ہو کر وہ امام کہہ رہا ہے تمہاری نماز اس وقت قبول نہیں ہوگی جب تک تم اس مسجد کے ساتھ جو ولی کی قبر ہے اس قبر پر سجدہ نہ کرو، اس وقت تک تمہارا مسجد کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ جو اس ولی کے سامنے اپنے حاجتوں کو پیش نہ کرو۔ یہ منبر رسول سے اللہ نے فرمایا ان المساجد فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ سجدہ گاہیں ہیں، اللہ کے سوا تم کسی کو نہ بلاؤ، کسی کو نہ پکارو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اسی مسجد سے صدا دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، جب تک تم یہ شرک نہ کرو گے اللہ تعالیٰ اب تمہاری عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ کون سی مسجد ہیں؟ یہ مسجد ضرار منافقین کی مسجدوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ منافقین شرک تو نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کے خلاف دشمنی تھی، اسلام کے خلاف دشمنی تھی، کفر تھا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے والے منافقین بھی نہیں تھے۔ یہ ان سے بھی بدتر ہے، جو مسجدوں کا نام لے کر یہ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسجد نام رکھ دینے سے مسجد نہیں ہوتی جب تک اس مسجد کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر مسجد سے توحید کی صدا بلند ہو رہی ہے تو یقیناً وہ مسجد ہے، اگر اس مسجد میں توحید کا درس دیا جا رہا تو یقیناً وہ مسجد ہے، اس مسجد میں سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ سجدے کرنے کی جو ہے کسی اور کو سجدہ کرنے کی تعلیم وہاں پر نہیں ہو رہی، تو پھر وہ مسجد ہے۔ تو ہر مسجد کو آپ چندہ دینے کی نہ سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے نام سے، مدرسے کے نام سے، مرکز کے نام سے آپ کے دل کے اندر یہ بات واضح آ جائے، ارے بھائی مسجد ہے، مرکز ہے،
چندہ دینا چاہیے، ہاں دینا چاہیے، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ وہاں سے صدا کس کی نکل رہی ہے، ایمان کی صدا ہے یا شیطان کی صدا، توحید کی صدا ہے یا شرک کی صدا، آواز کس کی بلند ہو رہی ہے، وہاں پر تعلیم کیا دی جا رہی ہے، جائیے مرکز میں جائیے، بچوں کو دیکھیے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں اساتذہ، مدرسے میں جائیے دیکھیے کیا عقیدہ دے رہے ہیں، کیا منہج دے رہے ہیں، اگر وہ منہج کتاب و سنت کے موافق ہے تو یقیناً وہ مسجد ہے، مرکز ہے، مدرسہ ہے، آگے بڑھیے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنتیں ملیں گی، وعدے ہیں آپ کے لیے۔ لیکن اگر مسجد کے نام پر وہاں پر فساد ہو رہا ہے، مدرسوں کے نام پر وہاں پر اللہ اس کے رسول کے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو ہے صحابہ کے منہج کے خلاف وہاں پر جو ہے انہیں جو ہے بتایا جا رہا ہے، تو وہ مسجد مسجد نہیں، وہ مدرسہ مدرسہ نہیں، وہ مرکز مرکز نہیں جو تعاون کا محتاج ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، یہاں پر روایتوں میں بات آتی ہے، اس مسجد میں جب اللہ نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ نہ کھڑے ہوا کرو، نہ جو وہاں پر جاؤ نماز پڑھو، جب اللہ نے منع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو آپ نے ڈھا دیا، گرا دیا، جبکہ مسجد تو معلوم کیا ہوا، ہر مسجد صرف مسجد کا نام رکھ دینے سے مسجد نہیں ہوتی، بدعت و خرافات شرکیات والے جو مسجد ہے، مسجد نہیں ہے، وہ نام کے لحاظ سے مسجد ہے اپنی جگہ، لیکن حقیقت میں جو مسجد ہونی چاہیے وہ کون سی مسجد ہے، جہاں پر صحیح ایمان کی باتیں ہوں، جہاں پر توحید کی باتیں ہوں، جہاں پر شرکیات کی تعلیم کی دی جا رہی ہو کہ یہ شرک ہے اس سے بچنا چاہیے، یہ کفر ہے اس سے بچنا چاہیے، یہ غلط چیزیں جس سے بچنا چاہیے، تو صحیح تعلیمات کتاب و سنت کے موافق جہاں پر ہو، پھر وہاں پر وہ مسجد و مرکز کا اعتبار ہوگا اسلامی اعتبار سے۔